الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ عن قریب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں قابل توجہ ایک بات اس وقت عرض کی جا رہی ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ نیکی کے کام کرتا ہے، وہ نیکی کے کام دو قسم کے ہیں۔ ایک کام نیکی کا وہ ہے جس میں انسان کا مخلوق سے رابطہ تعلق ہوتا ہے، جیسے آدمی کسی بیمار کی تیمارداری کر رہا ہے، کسی کمزور کو سہارا دے رہا ہے، کسی کی مال سے مدد کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہاں تک کہ کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ نیکی کے کام ہیں۔ مگر ان نیکی کے کاموں میں انسان کا رابطہ تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے کر رہا ہے، مگر اس کا سابقہ، اس کا رابطہ مخلوق سے ہو رہا ہے۔ اور کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں جس میں انسان مخلوق سے کٹ جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دعا اور مناجات میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکی کا کام ہے جس میں انسان نے مخلوق سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دین کی تعلیم ایسی ہے کہ اپنے اپنے موقع پر یہ کام بھی کرنے کا ہے اور وہ کام بھی کرنے کا ہے۔ لوگوں میں بے اعتدالی ہوتی ہے، بعض وقت ایک چیز پر زور دیتے ہیں تو دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو واقعتاً اہل علم ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو اپنا اپنا مقام ملے گا۔ مخلوق کے ساتھ رابطہ بھی ہے، اپنی ضروریات کے لیے بھی ہے، دین کی نسبت سے بھی ہے، اور پھر کچھ وقت ایسا ہے جس میں مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سب ملتا ہے۔ شروع میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو ذمہ داری دی گئی
کہ آپ کو اللہ کا حکم اللہ کے تمام بندوں تک جہاں تک آپ پہنچا سکیں سب کو پہنچانا ہے. تو بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات مختلف اوقات میں لوگوں کے پاس جاتے تھے. کوئی قافلہ آیا، کوئی قبیلہ آیا، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. حج کے موسم میں مینا کے میدان میں جا رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں. اور عام دنوں میں بھی جب کوئی آ رہا ہے آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. جو مکے والے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں. مسلسل آپ اس کام میں لگے رہتے تھے. مگر ساتھ ہی اللہ کا حکم تھا کہ رات میں آپ اللہ کی عبادت کیا کریں. تو تہجد اور لوگوں کے لیے فرض نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. اور شروع میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، مگر رات کی نماز سب صحابہ پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. قم اللیل الا قلیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اپنے رب کا نام لو اور تبتل اختیار کرو. تبتل کس کو کہتے ہیں؟ تبتل اسی سے حضرت مریم کا لقب ہے بتول. بتول کے معنی دنیا سے جو کٹ جائے. حضرت مریم کو ان کے والدین نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا. حضرت مریم بیت المقدس کے ایک حصے میں، ایک گوشے میں عبادت کرتی تھیں اور دنیا سے انہوں نے اپنے کو منقطع کر لیا تھا. تو اسی سے تبتل ہے. تو فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیجئے اور اس کے طرف تبتل اختیار کیجئے، سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں دن بھر کی محنت سے تو اپنے کو تھکائیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے. تو یہ ہے دونوں چیزیں، دن میں کام بھی کر رہے ہیں آپ اور رات میں اور دن کے بھی مختلف اوقات میں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے بعض مواقع رکھے ہیں ان عبادتوں کے لیے جن میں بندہ مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑتا ہے. چنانچہ بقرعید سے پہلے کے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے 10 ایام، ان کی بھی بہت فضیلت ہے. جیسے رمضان کی فضیلتیں ہیں ایسے ہی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلتیں بھی ہیں. اس سلسلے میں بھی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ یہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کو عمل صالح بہت محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا جہاد سے بھی زیادہ عمل صالح محبوب ہے؟ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا جہاد عمل صالح نہیں ہے؟ غور کیا جائے، جہاد عمل صالح ہے اور بہت اونچا عمل ہے. ایک حدیث میں فرمایا وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جہاد ہے. مگر یہاں صحابہ نے سوال کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک عمل صالح کا مطلب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ عبادتیں جن میں مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑنا ہے. جہاد بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں مخلوق سے رابطہ رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان دنوں میں عمل صالح جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور جان و مال دونوں قربان کر دے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تو ان ساری باتوں سے جو خلاصہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اللہ نے دراصل ان عبادتوں کے لیے رکھا ہے جن میں مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑنا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے.
اب رہ گئے دوسرے کام، ان کاموں کی بھی اہمیت ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، مگر اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سلف صالحین میں سے بہت سوں کا معمول یہ تھا کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات شعبان کے مہینے میں ہی نکال دیتے تھے۔ اور جو اس نیت سے شعبان میں نکالے گا تاکہ رمضان ہمارا بھی فارغ ہو جائے اور غریبوں کا، ضرورت مندوں کا بھی فارغ ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کا جو ثواب ہے وہ پورا پورا عطا فرمائیں گے، اور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو رمضان کو اللہ کے لیے فارغ کرنے کے واسطے سلف صالحین کیا کرتے تھے بہت سے، کہ زکوٰۃ خیرات کا بھی پورا کام شعبان میں نمٹا دیتے تھے۔ بھائی خالی کرو دماغ اس سے۔ اچھا، اب مخلوق کے ساتھ رابطے والے نیک کاموں میں تعلیم ہے، دین کی تعلیم، بیان ہے، وعظ ہے، تو بقدر ضرورت یہ بھی کیا جائے، لیکن وہ بھی بہت سے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں کم کر دیتے تھے، رمضان میں کم کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ہم لوگ جاگنے کی جو راتیں ہیں، جاگنے کی نہیں، دراصل عبادت کی راتیں ہیں، مگر ہمارے عرف میں تو ہم نے اس کو بھی ایسے ہی بنا لیا کہ بہت لمبا وقت بیان میں، مگر اللہ والے کہتے ہیں بیان میں تھوڑا وقت لگاؤ، اپنی انفرادی عبادت میں زیادہ وقت لگاؤ۔ تو رمضان میں بھی ضرورت پیش آئے گی بیان کریں گے، ضرورت پیش آئے گی غریب کی مدد کریں گے، ضرورت پیش آئے گی دوسرے خدمت کے کام کریں گے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کرنا ہے کہ رمضان میں ہم وہ والے نیک کام جو مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حتی الامکان کم کر کے، سمیٹ کر کے، ہم زیادہ سے زیادہ اس نیکی اور عبادت میں مشغول ہوں جس میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، مخلوق سے منقطع ہو۔ اعتکاف اسی کے لیے، تراویح اسی کے لیے، تہجد اسی کے لیے، رمضان کا مہینہ خاص اس کے لیے۔ مگر میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک تو بیانات کا سلسلہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر امت کی جو اس وقت دین سے دوری ہے، دین سے بے خبری ہے، جہالت ہے، اور بالخصوص ایسے علاقے جہاں پر لوگ اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پہ جڑتے نہیں ہیں، گاؤں، دیہات، قصبات، یا کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں مسلمان جمعہ میں بھی نہیں جڑتے اور دوسرے موقعوں پہ بھی نہیں جڑتے، اور وہ رمضان ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں دین کی بات سنائی جا سکتی ہے ان کو، تو پھر ان کے لیے بہت اہم ہے وہ کام، اور وہاں پر ضرور اس کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر مسلسل ہوتے رہتے ہیں بیانات، اور جہاں کے لوگ ہر وقت سنتے ہی رہتے ہیں سال بھر، تو وہاں پر تو میں طاق راتوں کے جلسوں کو بھی ناپسند کرتا ہوں۔ میں نہیں، بہت سے بزرگ علماء سب ناپسند کرتے ہیں، بھائی یہ طاق راتیں اس کے لیے نہیں ہیں، مگر بعض جگہوں پہ تو معمول بن گیا، تراویح، پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ چائے، پھر 2 گھنٹے بیان، پھر 1 گھنٹہ باتیں، پھر سحری، تو عبادت کو ہم نے خراب کر دیا۔ رمضان ایسا مہینہ ہے بس سب سے کٹ جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ ہے، تو بیانات جیسے میں نے کہا بقدر ضرورت، باقی جو لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اللہ والوں کی خانقاہوں میں ایسا معمول تھا، خود رائے پور کی خانقاہ کا ایسا معمول تھا، مجلسیں نہیں ہوتی تھی، بیانات نہیں ہوتے تھے، بس دن رات لوگ اپنی اپنی جگہ پر عبادت میں مشغول رہتے تھے، بس کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، جس کو آرام کی ضرورت ہے وہ آرام کر رہا ہے۔ بات کرنے سے پرہیز کے لیے کہا جاتا تھا کہ غیر ضروری بات مت کرو، باقی آرام کے وقت آرام کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، 1 مہینہ گزارتے تھے۔ جو رائے پور کے بڑے بزرگ تھے تو ان سے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے لوگ مصافحہ کر لیتے تھے، پھر پورے رمضان وہ کسی سے مصافحہ ملاقات نہیں کرتے تھے عام لوگوں سے، پھر عید کا چاند نظر آتا تھا تب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تاکہ رمضان کا وقت صحیح استعمال ہو سکے۔ تو ایک تو بیانات کا سلسلہ ہے، دوسرے بازاری سرگرمیاں بہت ہو گئی ہیں،
ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایک نسخہ بہت پہلے سے عرض کیا جاتا ہے، اور بظاہر وہ زیادہ جوڑ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا رمضان کی فضیلت سے اس کا، مگر اسی لیے عرض کیا جاتا ہے وہ نسخہ کہ بھائی جو رمضان کے لیے ایک آدھ جوڑا عید کے لیے خریدنا ہے، اگر ضرورت ہے تو رمضان سے پہلے ہی کر لو، بازاری سرگرمیوں کو کم کرو. اور جو لوگ بازار میں بیٹھتے ہیں ان کو ضرورت بھی ہے حلال کمائی کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، تو وہاں پر لغو سے، لا یعنی سے، بد زبانی سے، گالی گلوچ سے، بد نظری سے پوری احتیاط کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. جب گاہک آئے، جب ضرورت پڑے بات کرو، اور جب وقت خالی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو کثرت سے. ماحول بناؤ. ایسا بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ مگر افسوس کہ ہمارے بازاروں میں ہم مسلمان ہیں مگر بکواس، گالی گلوچ، غلط زبان، رف لینگویج، بدتمیزیاں، غیر ضروری مسخرہ پن اور مذاق. یہ وقت زندگی کا اس کے لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولو، زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے. وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو. اس لیے بکواس مت کرو، ذکر کرو اللہ کا، قرآن پڑھو، اپنے وقت کی حفاظت کرو. اب ایک اور مزاج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو بازاری سرگرمیوں میں، شادی خانوں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو حرام ہیں. مرد عورتیں ناچ گانے کی سی کیفیت ہو جا رہی ہے. بعض جگہوں پہ ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو بے حیا لوگ ہیں مارکیٹنگ کے لیے. توبہ توبہ، مسلمان کو سوچنا چاہیے یہ مبارک مہینہ کیسا ہے، اور اس کی ناقدری پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پکڑ نہ ہو جائے. اب پھر اس کے ساتھ ایک اور رجحان بھی نظر آ رہا ہے تھوڑا، وہ یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹی بڑھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ منع، بالکل منع ہے، ایسا بھی نہیں ہے، مگر یہ مہینہ اللہ نے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں رکھا ہے. بقدر ضرورت کرو. باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز، سماجی سرگرمیاں 11 مہینے ہو سکتی ہیں، اس کے لیے 11 مہینے موجود ہیں. رمضان اس کے لیے نہیں ہے. حتی ضرورت کی حد تک، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے، ایک ضرورت مند آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کے لیے نکل پڑے. غزوہ بدر رمضان میں پیش آیا. ضرورت، ہنگامی ضرورت، یہ الگ چیز ہے. باقی اپنے اختیار سے اس مہینے کو دوسری سرگرمیوں میں استعمال کرنا، یہ اس کا بہتر استعمال نہیں. باقی ضرورت پڑ جائے، جو بدر میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کی، حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف چھوڑ کے چلے گئے. جب ویسی ضرورت پیش آئے تو ویسا کرنا پڑے گا. لیکن عمومی طور پر مزاج ہمارا یہ بنے کہ رمضان کا مبارک مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہے، مخلوق سے رابطے کے لیے نہیں ہے. بقدر ضرورت کر لو، اور جن کاموں کو اس سے ہٹا کے رمضان سے پہلے بعد میں کر سکتے ہو، اس کو رمضان سے پہلے بعد میں کر دو، اور رمضان اللہ کے لیے فارغ کر دو. کیونکہ اصل عبادت وہی ہے جس میں بندہ مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور وہ بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے نیک بندوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی رمضان کے مبارک مہینے کی قدردانی اور ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایک آدھ ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی بہرور فرما دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.